السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس میں ایک رات شب برات ہے جو کہ بڑی فضیلت والی رات ہے، اور اس کی فضیلت میں کئی احادیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کو روایت کیا ہے، اور اگر اس کا مجموعہ دیکھا جائے تو یہ تقریباً 22 روایات جو کہ صحیح ستہ، شعب الایمان، مسند احمد وغیرہ کی روایات ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ تابعین کے اقوال بھی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس رات کی فضیلت عام راتوں سے ہٹ کر وہ ثابت ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے۔ تو جب ثابت ہے تو اس رات میں عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص طور پر اس رات میں بخشش کے اعلانات ہوتے ہیں اور بخشش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کو شب براءت کہا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ برات نہیں بلکہ برات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے جو کہ سنن ترمذی میں بھی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 شعبان کی رات میں اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتے ہی آسمان دنیا کی طرف اپنے شان شان نزول فرماتے ہیں، اور اعلانات ہوتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی پریشانی مصیبت میں مبتلا کہ میں اس کو عافیت دوں، ہے کوئی یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح علی رضی اللہ عنہ والی روایت میں ہی اس میں روزہ رکھنے کا بھی ذکر ہے۔ تو اس لیے اس رات میں خاص طور پر عبادت کرنی چاہیے، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب کی نماز باجماعت پڑھیں، اس کے بعد اوابین کے نوافل پڑھیں، اس کے بعد جو بھی ہو سکے ذکر کریں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کریں۔ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، اس کے بعد نوافل پڑھیں، کوشش کر کے تہجد کے وقت اٹھیں اور تہجد کے بھی کچھ نوافل پڑھ لیں۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو عشاء کے ساتھ ہی تہجد کی نیت سے کچھ نوافل پڑھ لیں، اور صبح فجر بھی باجماعت پڑھیں۔ اگر ساری رات کو بندہ جاگ لے اور اپنے فرائض کو بھی اہتمام سے پورا کرے، یعنی فجر اور عشاء کی نماز باجماعت ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، وگرنہ کم از کم اتنا اہتمام اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر تلاوت جتنا ہو سکے اس کا اہتمام کیا جائے۔ باقی جہاں تک روزے کا تعلق ہے تو یہ سنن ابن ماجہ کی ایک روایت میں موجود ہے، اور اس سے متعلق تقریباً ایک ہی روایت ہے، لہذا اس بنا پر اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ یہ سنت نہیں، مستحب کہا جا سکتا ہے لیکن سنت نہیں، تو لہذا اگر کوئی رکھنا چاہے تو 15 شعبان کا روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس میں کچھ لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ مختلف روایات میں مختلف لوگوں کا ذکر ہے، اگر اس کا مجموعہ دیکھیں تو یہ بنتا ہے مشرک کی صلات میں بخشش نہیں، شراب پینے والے کی بخشش نہیں، بدکاری کرنے والے کی بخشش نہیں، اور جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے کی، شلوار، چادر، پجامہ، ٹراؤزر جو بھی ہو، یہ سارے اس وعید میں داخل ہیں، ان کی صلات میں بخشش نہیں۔ اسی طرح جو ہے والدین کے نافرمان کی صلات میں بخشش نہیں۔ تو لہذا اگر ہم میں ان میں سے کوئی بھی کوتاہی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، توبہ استغفار کر لیں اپنے گناہوں پر۔ تو لہذا اس کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے کہ آیا اگر میرے اندر ان میں سے کوئی کوتاہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لوں۔ اسی طرح جو ہمارے یہاں عام طور پر بات کی جاتی ہے کہ آئندہ سال کے اعمال لکھے جاتے ہیں، تو یہ بھی مشکوٰۃ شریف میں یہ روایت بھی موجود ہے۔ اور اس رات میں کن کاموں سے بچنا ہے؟ جو طرح کے ہمارے ہاں کھانے پکانے کا اہتمام ہوتا ہے اس سے بچا جائے، اس میں وقت ضائع ہوگا۔ عام سادہ کھانا جیسے عام دنوں میں چلتا ہے اسی طرح کھانا کھایا جائے، اور اسی طرح جو ہے وہ فضول آتش بازی اور اس میں فضولیات پر پیسہ لگانا، اس کے بجائے صدقہ خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔ صدقہ بھی نیکی کی، عبادت کی ایک قسم ہے، تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے، اور بچنے والے کاموں سے ہم نے بچنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش انشاءاللہ ہم سب نے کروانی ہے۔ یہ تو نہایت اختصار کے ساتھ تھا، باقی اگر کسی ساتھی کو اس حوالے سے تفصیلات درکار ہوں تو استاد محترم مفتی ساجد الرحیم صاحب کا رسالہ شب برات، حقیقت، فضائل اور مسائل، اس کا ٹائٹل بھی آخر میں دے دیا جائے گا،
اور نمبر بھی وہاں سے آپ PDF کی صورت میں یہ رسالہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔